نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت سارے ساتھیوں کی ریکویسٹ پر کہ بہت سارے ساتھیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جناب آپ مسجد کے بارے میں ذرا ان کے آداب کے بارے میں مسجد کے بتلائیں۔ عموماً بہت سارے ساتھی ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھنے مسجد آ تو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد وہ مسجد کے احترام اور مسجد کا جو تقدس ہے اسے نہیں دیکھتے اور نہ ہی مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی آج کہ میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ اگر آپ مسجد آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس پر سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی اپنی دنیا داری میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بلواتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ مسجد آئیں کوشش تو کریں کہ اگر آپ کا گھر قریب ہی ہے مسجد کے تو آپ اپنے گھر سے وضو وغیرہ کا اہتمام فرما کر آئیں مسجد میں، اور اگر بالفرض آپ اگر کہیں سے آ رہے ہیں اور جماعت کا ٹائم ہے، نماز کھڑی ہوئی ہونے والی ہے، آپ مسجد میں ہی وضو کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ وضو کریں۔ سب سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے سامنے یا آپ کے سائڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے متاثر نہ ہو۔ عموماً ہمارے بھائی وضو کرتے وقت اس طرح کا وضو کرتے ہیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا یا سامنے بیٹھا ہوا جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ سے بدظن ہو جاتا ہے، یا تو آپ کو وضو کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، جب منہ دھوتے ہیں تو پانی اس طرح چہرے پہ مارتے ہیں زور سے کہ سامنے والے یا سائڈ والے بندے پر ساری اس کی چینٹیں چلی جاتی ہیں، جس سے وہ آپ سے بدظن ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، اسے وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ اطمینان سے بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، اور پانی کا نلکا اتنا ہی کھولیں جتنا آپ کو ضرورت ہے پانی، آرام سے سکون سے آپ وضو کریں۔ اس کے بعد جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو جب آپ صف کی طرف جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پھلانگ کر نہ جائیں، اگلی صف کی کوشش میں آپ پھلانگیں نہ۔ بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے سے آپ ان کے سروں سے کندھوں سے پھلانگتے ہوئے پہلی صف کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور بے وجہ اور بے فضول مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے ساتھی ہمارے موبائل کان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور مسجد میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں جی فلاں کو اتنے بوری دے دو سیمٹ، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو کپڑا دے دو، دنیا کی دھاڑی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسجد میں آگے موبائل بند، اللہ سے رابطہ شروع، دنیا سے رابطہ ختم کر دیں۔ تو کوشش کریں ایک تو وضو احترام سے کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، اور جا کر نماز کا انتظار کریں، جہاں جگہ ملے صفوں میں وہاں بیٹھ جائیں، پھلانگیں نہ۔ اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش کریں جڑ کر مل کر کھڑے ہوں، اور جو صف کے اینڈ میں ایک لکیر دی گئی ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے کہ اس پر آپ کی پاؤں کی جو ہے وہ حصہ آنا چاہیے، پاؤں کا آخری حصہ، کھڑیاں آپ کی وہاں پر آنی چاہیے، تو وہاں پر اپنا پاؤں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ پیچھے والا جو بیچارہ ہے اس کو سجدہ کرنے میں بھی پریشانی ہو۔ بالکل جوڑ کر سیدھی صف بنا کر آپ کھڑے ہوں، اور مسجد کا احترام بھی آپ پر لازم ہے کہ کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، تو جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کے مہمان بنتے ہیں، تو کبھی ایسا کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جا کر ہم اچھل کود کریں اور اونچی اونچی باتیں کریں اور ادھر ادھر چیزیں پھینکیں؟ کبھی بھی نہیں کیا، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی، نہ میں نے کبھی سنا ہے کہ کوئی مہمان آیا تھا تو اس نے یہ سامان اٹھا کر ادھر پھینکا ہے اور اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ ایسا نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ امید ہے کہ نہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔
تو کوشش کریں، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، ہم جب وہاں جاتے ہیں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کا احترام تقدس ہم سب پر لازم ہے، اور خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، دنیا کو ہم چھوڑ کر آتے ہیں تو دنیا کے ساتھ رابطہ ختم کر کے آتے ہیں، تو یہاں اگر صرف اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہوتی ہے، ذکر اذکار کرنے ہوتے ہیں، اسی ایک پوائنٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر مسجد میں داخل ہوا کریں، اور ضرور یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اور سیدھے پاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا کریں۔ انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔